ابا جب آل آف سڈن بیڈ پر آ گئے تو گھر میں نرس رکھا گیا ان کے پیمپر بدلنے کو. تو ایک دن امی جان نے مجھے یہ بولا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کا پیمپر جو ہے وہ نرس چینج کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کر لیا کریں, اگر نہیں زبان جو کھلی ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر آپ کر لیا کریں نا. تو وہ کہنے لگی کہ میں کر لیتی اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے فرض تمہارا ہے, وہ تمہارا باپ ہے اور تم اگر ہو یہاں تو تمہیں کرنا چاہیے. تو میں چلا گیا, لیکن پھر وہ ساری ڈرائیونگ میں مجھے امی کی یہ بات بازگشت کرتی رہی اور میں نے ابا کا پیمپر بدلنا شروع کیا. تو میں شروع میں تو کپڑا لپیٹ کے کیا کرتا تھا, پھر مجھے عادت ہو گئی. ایک دن میں ابا کا پیمپر چینج کر کے پاؤڈر وغیرہ لگا رہا تھا اور سلار چھوٹا سا کرالنگ کرتا ہوا نا ایسے پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جو بڑا بیٹا سیکھ رہا تھا کھڑا ہونا, تو ابا کے بیڈ کے پکڑ کے وہ کھڑا ہو گیا اور آؤ ایسے کرنے لگا. تو ابا کسی سوچوں میں گم مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ببو میں تمہیں کتنا تنگ کرتا ہوں, تیری بڑی مہربانی. ابا نے جب یہ لفظ کہا نا تیری بڑی مہربانی, تو میری نظر سلار پہ پڑی کہ میں ایک سفر شروع کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے سے اور ایک سفر میرا باپ ختم کرنے جا رہا ہے اور میں اس کا پیمپر بدل رہا ہوں. اور اس نے مجھے کہا تیری مہربانی. وہ باپ جو ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے یوں لے جاتا تھا, اینڈ مجھے پتہ نہیں چلا وہ آنسوؤں کا سمندر کہاں سے نکل آیا کہ میری ہچکی لگ گئی. ابا لیٹے ہوئے تھے, انہیں فکر پڑ گئی, وہ کہنے لگے میں نے کیا کہا ہے بیٹا, میرے منہ سے کیا نکل گیا ہے, مجھے معاف کر دو. میں نے کہا مہربانی کس چیز کی ابو مہربانی کیوں کہی آپ نے. مجھے مطلب ایسا لڑ گیا وہ لفظ کہ ساری زندگی کی محنت کے بعد اگر ایک بیٹا ایک مجبور باپ کا پیمپر بدل رہا ہے تو ہم اتنے اپنے رویوں میں سخت لوگ ہیں کہ میرا باپ مجھے تھینکس بول رہا ہے کہ تیری بڑی مہربانی. سو اٹ واز ویری پینفل سچویشن زندگی کی, اور زندگی کی جیسے نئی کہانی اور نئی کھڑکی کھل گئی سوچ کی کہ زندگی ایسی ویسے. This is Adil Barki.